ٹیکسٹائلز کمشنر آرگنائزیشن ٹیکسٹائل ڈویژن کے تحت آتا ہے۔ یہ ادارہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کے لیے ڈیٹا بیس اور ٹیکنیکل معلومات فراہم کرتا ہے اور حکومت کو تکنیکی مشاورت دینے والے ادارے کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ ایسی پالیسیاں تیار کرنے میں وزارت صنعت کی مدد کا ذمہ دار ہے جو حقیقی اور مالی اہداف، پالیسی مسائل کو سمجھنے، امپورٹ ایکسپورٹ اور مالیاتی پالیسی کی تیاری میں حکومت کو مشورہ دینے کے حوالے سے۔ ٹی سی او وزارت پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے وزارت صنعت و پیداوار کو ہر ممکن سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ صنعت اور حکومت کے درمیان پل کی حیثیت سے ٹی سی او ٹیکسٹائل ملوں کے مسئلے حکومت کے سامنے لاتا ہے تاکہ انہیں حل کیا جا سکے۔ ان اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں کرتے کیا ہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے NED میں ایک ورکشاپ بھی کی تھی۔ ایسے کئی ادارے موجود ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا یا ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ادارے کیا کرتے ہیں۔ کیو بلاک میں ہم مختلف سرکاری اداروں اور ان کے محکموں کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم آغاز کریں گے کامرس ڈویژنز کے بارے میں جان کر اور ساتھ ہی ضم ہونے والے ٹیکسٹائل ڈویژنز کے بارے میں بھی جانیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکسٹائل کمشنرز آفس کے نام کا ایک ادارہ وجود رکھتا ہے؟ یقیناً آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی یہ جانتے ہوں گے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ ٹی سی او وزارت پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے وزارت صنعت و پیداوار کو ہر ممکن سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ صنعت اور حکومت کے درمیان پل کی حیثیت سے ٹی سی او ٹیکسٹائل ملوں کے مسئلے حکومت کے سامنے لاتا ہے تاکہ انہیں حل کیا جا سکے۔ ہم نے ان کی ویب سائٹ دیکھی اور معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اور گزشتہ سالوں میں کچھ تربیتی کام بھی کیے ہیں اور حال ہی میں NED میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ان کی اہلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ویب سائٹ پر جو بھی نمبرز موجود ہیں وہ کام نہیں کرتے اور رابطے کی کئی کوششوں کے باوجود ہم ان سے بات نہیں کر پائے۔ ہم نے تجارت اور ٹیکسٹائل کی وزارتوں کے متعدد عہدیداروں سے بات کی اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ ادارہ کسی کام کا نہیں اور ٹیکسٹائل پالیسیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم نے ایپٹما کے رہنماؤں اور دوسرے ٹیکسٹائل ملز مالکان سے بھی بات کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ادارے نے جن کی خدمت کرنی ہے وہی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک رپورٹ، ایک ٹریننگ سیشن اور ایک کانفرنس پر کتنی لاگت آتی ہے؟ بجٹ دستاویزات کے مطابق ان کے دفتر کا بجٹ کچھ یوں ہے۔ ان کا ایک دفتر فیصل آباد میں بھی ہے۔ ان کا کل بجٹ 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ روپے ہے۔ بظاہر تو یہ حکومت کے لیے ایک معمولی سی رقم لگتی ہے لیکن ان 2.5 کروڑ روپے سے حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے؟ اس ملک کے عوام پر اگر یہ پیسہ خرچ ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔